فصل نمبر 87 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے خوابی اور گھبراہٹ کے علاج کا طریقہ۔ جامع ترمذی میں حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں گھبراہٹ کے باعث رات کو سو نہیں پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بستر پر جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو: اللہم رب السماوات السبع وما اضلت، ورب الارضین السبع وما اقلت، ورب الشیاطین وما اضلت، کن لی جارا من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد منہم او یبغى علی، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اے ساتوں آسمانوں کے پروردگار اور ان چیزوں کے جن پر ان کا سایہ ہے، اور اے ساتوں زمینوں کے پروردگار اور ان چیزوں کے جن کو انہوں نے چھپا رکھا ہے، اور شیاطین کے پروردگار اور ان کے جن کو انہوں نے گمراہ کیا، اپنی ساری مخلوق کے شر سے مجھے پناہ دینے والا بن جا، اس بات سے کہ ان میں سے کوئی مجھ پر افراط کرے یا مجھ پر زیادتی کرے۔ تیرا پڑوسی غالب اور تیری ثنا بڑی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کتاب میں حضرت عمر بن شعیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے موقع پر یہ دعا سکھلایا کرتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے میں پناہ چاہتا ہوں اس کے غضب سے، بندوں کے شر سے، شیطانوں کے وسوسے سے، اور اس بات سے کہ میرے پاس وہ آئے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے باشعور بچوں کو یہ دعا سکھلایا کرتے تھے، اور جو چھوٹے تھے اسے لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن شعیب سے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم آگ لگی ہوئی دیکھو تو تکبیر کہو، کیونکہ تکبیر اللہ اکبر آگ کو بجھا دے گی، چونکہ آگ کا سبب شیطان ہوتا ہے اور وہ اس سے پیدا ہوا ہے اور اسی سے اس کا خمیر ہے، اس لیے آگ سے شیطان کو مدد ملتی ہے، اور آگ فطرتاً بلندی اور فساد پسندی پر مبنی ہے۔ یہ دونوں عادتیں شیطانی صفات میں سے ہیں، وہ انہی کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس کے سبب انسان ہلاکت میں پڑتا ہے۔ آگ کے شعلے اور شیطان دونوں ہی دنیا میں فساد اور تعالی کے طالب ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، لہٰذا جب مسلمان اللہ اکبر کہتا ہے تو تکبیر کا اثر آگ کو بجھا دیتا ہے اور شیطان کو بھی بھگا دیتا ہے جو آگ کا اصل مادہ ہے۔ ہم نے اور ہمارے دوستوں نے بار بار اس کا تجربہ کیا اور ایسا ہی پایا۔ فصل نمبر 88 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حفظان صحت کے سلسلے میں اسوہ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی کہ بدن میں تحلیل ہونے والے اجزاء کے مطابق کھانا اور پانی داخل کرنا چاہیے، تاکہ اس سے بدن کی کمیت اور کیفیت میں فائدہ مند حد تک استفادہ ہو، لیکن جب یہ مقدار بڑھ جائے گی تو یہ اسراف میں داخل ہوگی۔ اس لیے دونوں باتیں صحت کے لیے مضر اور مرض کی ذمہ دار ہیں، یعنی خورد و نوش بند کر دینا یا اس میں اسراف سے کام لینا۔ پس اللہ تعالیٰ کے ان دو کلمات طیبہ میں حفظان صحت کی تمام باتیں مکمل طور پر پائی جاتی ہیں، اور چونکہ صحت و سلامتی بندہ پر اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑی نعمتوں اور بے پایا عطیات میں سے ہے، بلکہ مطلقاً سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے جسے توفیق ملے اس کی حفاظت و قدر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو بہت سارے لوگوں کے حق میں قابل رشک ہیں، ایک صحت، دوسرے فارغ البالی۔ امام ترمذی نے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو صبح اس حالت میں کرے کہ اس کا جسم
بعافیت ہو اور گھر بحفاظت ہو اور اس کے پاس اس دن کی روزی موجود ہو تو گویا اسے ساری دنیا دے دی گئی ہے۔ اور ترمذی ہی میں مرفوع مذکور ہے کہ قیامت کے دن انعامات میں سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بندہ سے پوچھے گا، کیا ہم نے تجھے جسمانی صحت نہیں دی تھی اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ اسی وجہ سے اسلاف میں سے بعض نے آیت کریمہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر البتہ ضرور تم سے انعامات الہی کے متعلق پوچھا جائے گا، التکاثر آیت نمبر 8 میں نعمت کی تفسیر صحت سے کی ہے۔ امام احمد نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ اللہ سے یقین اور عافیت طلب کرو، کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اس میں آپ نے دنیا اور آخرت کی عافیت جمع فرما دی، اور امر واقع بھی یہی ہے کہ دارین میں بندے کے حالات یقین اور عافیت کے بغیر اصلاح پذیر نہیں ہو سکتے، چنانچہ یقین سے آخرت کی سزائیں دور ہوتی ہیں اور عافیت سے قلب و جسم امراض دنیا سے نجات پاتے ہیں۔ سنن نسائی میں مرفوعاً مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت اور معافی طلب کرو، کیونکہ کسی کو یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی ہے۔ دعا میں جو 3 الفاظ مذکور ہے، ان میں عفو کے ذریعے گزری ہوئی برائیوں کا ازالہ ہو جائے گا اور عافیت کے ذریعے موجودہ برائیوں کا اور معافات کے ذریعے۔ فصل نمبر 89 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے پینے میں اسوہ حسنہ۔ خورد و نوش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ نہ تھی کہ ایک ہی قسم کی غذاؤں پر قائم رہتے، ان کے علاوہ دوسری استعمال نہ فرماتے، کیونکہ یہ طریقہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، خواہ وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل وطن کی عادت و معمول کے مطابق تناول فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، جی چاہا تو تناول فرما لیا ورنہ چھوڑ دیا، اور جب طبیعت راغب نہ ہو تو کھانا نہ کھایا جائے اور زبردستی پیٹ میں بھرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ حفظان صحت کے معاملے میں یہ ایک مرکزی اصول ہے، کیونکہ خواہش کے برعکس کھانا کھانے سے نفع کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پسند فرماتے تھے، دست کا حصہ اور اگلے حصے کا گوشت زیادہ مرغوب تھا، کیونکہ یہ ہلکا اور زود ہضم ہوتا ہے۔ نیز آپ میٹھی چیز اور شہد پسند کرتے تھے۔ یہ تینوں چیزیں یعنی گوشت، حلوہ اور شہد بدن، جگر اور اعضائے رئیسہ کے لیے غیر معمولی مفید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاقے کے تازہ پھل بھی استعمال فرماتے اور ان سے پرہیز نہ کرتے۔ یہ طریقہ بھی اصول غذائیت کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہر علاقے میں ایسے پھل پیدا فرمائے ہیں جو وہاں کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو اور ان کی صحت و عافیت میں اضافہ کا سبب بنے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ جو شخص علاقائی پھلوں اور غذاؤں سے پرہیز کرتا ہے وہ جسمانی طور پر بیمار اور کمزور رہتا ہے۔ کھانے پینے کے آداب۔ صحیح روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، بلکہ اس طرح بیٹھتا ہوں کہ جیسے بندہ بیٹھتا ہے، اور اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندہ کھاتا ہے۔ اس کی تشریح میں 4 زانوں بیٹھنا، ٹیک لگانا اور پہلو کے بل بیٹھنا بھی شامل ہے، اور تینوں طرح کی ٹیک مضر صحت ہے۔ آپ 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے اور یہ صورت سب سے زیادہ فائدہ بخش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد میں ٹھنڈا پانی ملا کر پیتے تھے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پینے والے کو قائم کرنے کا حکم فرمایا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ ضرورت کے وقت آپ نے کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا ہے۔ نیز آپ پانی پینے کے دوران 3 مرتبہ سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس سے سیرابی ہوتی ہے اور پانی خوشگوار ہو جاتا ہے، اس سے شفا یابی بھی حاصل ہوتی ہے۔
جامع ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کہ آپ نے فرمایا، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پانی مت پیو بلکہ 2 یا 3 دفعہ کر کے پیو، اور جب پیو تو بسم اللہ کہو اور جب پینے سے فارغ ہو تو الحمدللہ کہو۔ برتنوں کو ڈھانکنے کی ہدایت۔ صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا، برتنوں کو ڈھانک دو، پینے کے برتنوں کا منہ بند کر دو، کیونکہ سال میں ایک ایسی بھی شب آتی ہے جب وبا نازل ہوتی ہے اور وہ کسی ایسے برتن کے پاس سے گزرتی ہے جس پر ڈھکنا نہ ہو، یا پانی کے برتن کے پاس سے گزرتی ہے جو کھلا ہوا ہو، تو یہ وبا اس میں گر پڑتی ہے۔ اس حدیث کے ایک راوی لیث بن سعد کا بیان ہے کہ اجمی لوگ ہمارے یہاں سال میں ایک بار کانون الاول دسمبر کے ماہ میں ایک شب کو احتیاط کرتے ہیں۔ برتن کو ڈھانکنے سے متعلق ایک روایت صحیح میں منقول ہے کہ آپ نے برتن ڈھانک دینے کا حکم دیا، اگرچہ ایک لکڑی کا تختہ ہی رکھ دیا جائے۔ برتن کو ڈھانکنے یا منہ بند کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے کا بھی حکم ہے۔ نیز آپ نے کھڑے ہو کر منہ لگا کر پینے، برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے، اور پیالہ کے سوراخ سے بھی پینے کی ممانعت ہے۔ فصل نمبر 90۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشبو کے استعمال میں اسوہ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند فرماتے تھے اور اسے ملنے پر واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جسے ریحان پیش کیا جائے وہ اسے واپس نہ کرے، کیونکہ اس کی خوشبو اچھی اور اٹھانے میں سبق ہے۔ ابو داؤد اور نسائی میں بجائے ریحان کے طیب خوشبو کے الفاظ مذکور ہے۔ مسند بازار میں آپ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتا ہے، اور صاف ستھرا ہے اور صاف ستھری چیزوں کو پسند فرماتا ہے، کریم ہے اور کرم کو پسند فرماتا ہے، سخی ہے اور جود و سخاوت کو پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا اپنے صحنوں اور گھروں کو صاف ستھرا رکھو، یہود جیسے نہ بنو جو کوڑا کرکٹ گھروں میں جمع رکھتے ہیں۔ خوشبو میں ایسی خاصیت ہے کہ اسے فرشتے پسند کرتے ہیں اور شیاطین اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی لیے پاکیزہ روحیں بھی خوشبو کو پسند کرتی ہیں اور خبیث روحیں بدبو کو پسند کرتی ہیں۔ ہر روح کو اپنی مناسب چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پلید اور گندی عورتیں پلید اور گندے مردوں کے لیے ہے، پلید مرد پلید عورتوں کے لیے ہے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 26۔ اس آیت کریمہ میں اگرچہ تذکرہ مردوں اور عورتوں کا ہے، لیکن یہ اصول تمام اعمال و اقوال، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور سونگنے کی چیزوں پر مشتمل ہے، خواہ لفظ کو عام مان لیا جائے یا معنی میں وسعت دے دی جائے۔ فصل نمبر 91۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلوں اور احکام میں اسوہ حسنہ۔ اس باب میں ہم عام قوانین کا ذکر نہیں کریں گے، اگرچہ آپ کے مخصوص فیصلے بھی عام قانون ہی کی حیثیت رکھتے ہیں، تاہم یہاں صرف وہ جزوی احکام بیان کیے جائیں گے جن کے ذریعے آپ نے لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائے ہیں، اور اسی کے ضمن میں کچھ اصول احکام و قضایا کا بھی ذکر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگانے والے کو قید کی سزا دی ہے۔ حضرت عمر بن شعیب نے اپنے والد اور دادا کے واسطے سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے جان بوجھ کر اپنے غلام کو قتل کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 100 کوڑے لگوائے، سال بھر کے لیے جلا وطن کر دیا۔ مزید حکم دیا کہ ایک غلام آزاد کرے، لیکن قصاص نہیں لیا۔ امام احمد نے حضرت سمرہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ جو اپنے غلام کو قتل کرتا ہے ہم اسے قتل کی سزا دیتے ہیں۔ اگر یہ حدیث محفوظ مان لی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ امام بطور تعزیر بوقت معصیت ایسا کر سکتا ہے۔ ایک شخص کو
آپ نے یہ حکم فرمایا کہ وہ اپنے قرض دار کو پکڑے رہے، جیسا کہ ابو داؤد نے ذکر کیا ہے۔ ابو عبید نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کے قتل کا اور باندھنے والے کو باندھنے کا حکم فرمایا، یعنی اسے موت تک روکے رکھے۔ محدث عبدالرزاق نے مصنف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ بخیل کو تا حیات قید رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ارینا والوں کو قصاص میں یہ سزا دی کہ ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے اور آنکھوں میں سلائی ڈالی، کیونکہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا۔ پھر انہیں چھوڑ دیا گیا اور وہ بھوک پیاس سے مر گئے۔ صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے اس کے بھائی کو قتل کیا ہے، چنانچہ مدعی علیہ نے اقبال جرم کر لیا، تو آپ نے فرمایا کہ قاتل کو گرفتار کر لو۔ جب لوگ اس کو پکڑ کر لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے اس کو قتل کر دیا تو وہ بھی اسی کی طرح ہو جائے گا۔ چنانچہ اس شخص نے واپس آ کر عرض کیا کہ میں نے آپ کے حکم ہی سے گرفتار کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ وہ تمہارے اور تمہارے ساتھی کے گناہوں کا ذمہ دار ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں، پھر اسے چھوڑ دیا۔ مذکورہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ بھی اسی طرح ہو جائے گا۔ اس کی تشریح دو طرح سے کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ جب قاتل سے قصاص لے لیا جائے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس طرح قاتل اور قصاص لینے والا ایک طرح کے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قصاص لینے والا قتل ہونے سے قبل قاتل کی طرح گناہ گار ہو جائے گا۔ آپ کا ارشاد یوں تھا، اگر قتل کرے تو اس جیسا ہوگا، اس سے قتل ہو جانے کے بعد کی مماثلت لازم آتی ہے۔ اس طرح حدیث میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ صاحب حق کو عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر اس نے قتل کا ارادہ کیے بغیر قتل کر دیا تو ایسی صورت میں بھی زیادتی میں دونوں یکساں ہوں گے۔ قاتل تو اپنے جرم کے سبب زیادتی کا مرتکب ہوگا اور انتقام لینے والا اس لیے زیادتی کا مرتکب ہوگا کہ اس نے جان بوجھ کر قتل نہ کرنے والے کو قتل کر دیا۔ اس تشریح پر امام احمد کی وہ حدیث دلالت کرتی ہے جس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اس میں وارد ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی سے فرمایا کہ اگر وہ سچا ہے تو پھر تم نے اسے قتل کر دیا تو تم جہنم میں داخل ہوگے۔ یہ سن کر ولی نے قاتل کو چھوڑ دیا۔ ایک یہودی نے ایک پڑوسی عورت کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر قتل کر ڈالا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر بھی اسی طرح توڑا جائے۔ اس سے مندرجہ ذیل چیزیں ثابت ہوتی ہے۔ عورت کے بدلہ میں مرد کو قتل کیا جائے۔ مجرم کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جس میں وہ ماخوذ ہے۔ قتل کی سزا میں ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مقتول کے اولیاء کے حوالے نہیں کیا، نہ ان سے یہ فرمایا کہ اگر چاہو تو اسے قتل کر دو، چاہو تو معاف کر دو، بلکہ اسے قتل کروایا۔ امام مالک کا یہی مسلک ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ نے اس طرح سے قصاص عہد شکنی کی وجہ سے کیا تھا تو یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ عہد شکنی کرنے والے کا سر پتھر سے کچلا نہیں جاتا بلکہ اس کا سر تلوار سے قلم کیا جاتا ہے۔ ایک عورت نے دوسری عورت پر سنگ باری کی، نتیجتاً وہ ہلاک ہو گئی اور اس کا بچہ جو ابھی پیٹ میں تھا وہ بھی مر گیا۔ اس مقدمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے لیے تاوان کا حکم دیا اور مقتولہ کی دیت قاتلہ کے اسباب سے دلوائی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پیٹ میں بچہ کے قتل کے بدلہ میں ایک غلام یا ایک باندی کا فیصلہ فرمایا۔ پھر جس عورت کے خلاف آپ نے فیصلہ فرمایا تھا وہ وفات پا گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی میراث اس کی لڑکوں اور شوہر کو ملے گی اور دیت کی ادائیگی اسباب پر ہوگی۔ اس فیصلے سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل شبہ عمد میں قصاص نہیں ہے اور اسباب کے ذمہ دیت یا تاوان
کی ادائیگی ہوگی اور قاتلہ کے شوہر اور اولاد کی ذمہ دیت کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے قتل کر دینے کا فیصلہ فرمایا جس نے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کیا تھا اور اس کے مال و متاع کو چھین لینے کا حکم دیا۔ امام احمد کا یہی مذہب ہے اور یہی صحیح ہے، لیکن ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ ایسے شخص پر زانی کی حد جاری کی جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ زیادہ برحق اور لائق اتباع ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اگر بغیر اجازت کوئی تمہیں جھانکے اور تم اس کی آنکھ پھوڑ ڈالو تو تم پر کوئی الزام نہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں جھانکے اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ ڈالے تو اس پر نہ دیت ہے نہ قصاص۔ یہ بغیر اجازت گھر میں جھانکنے والے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک ایسی لونڈی کے قتل کر دیے جانے پر جو آپ کو گالیاں دیتی تھی، اس کا خون رائگان فرمایا۔ اسی طرح یہودیوں کی جماعت کو ان کے گالیاں دینے اور ایذا رسائی کی وجہ سے آپ نے قتل کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ابو برزہ سے سب و شتم کرنے والے کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے پر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اس کا حق حاصل نہیں۔ اس موضوع سے متعلق 10 سے زیادہ صحیح اور حسن اور مشہور حدیث مروی ہے۔ حضرت مجاہد نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ جو مسلمان اللہ کو یا انبیاء میں سے کسی ایک کو سب و شتم کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہا ہے۔ یہ ارتداد، اس سے توبہ کرائی جائے کہ اگر وہ رجوع کرے تو خیر، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ صحیحین میں مذکور ہے کہ آپ نے زہر دینے والے کو معاف کر دیا تھا۔ یہ بھی ثابت ہے کہ یہودیوں میں سے جس نے آپ پر سحر کیا اسے آپ نے قتل نہیں کیا، اور حضرت عمر، حضرت حفصہ اور حضرت جندب رضی اللہ عنہم سے جادوگر کا قتل ثابت ہے۔ اسیران جنگ کے بارے میں آپ نے بعض لوگوں کے قتل کا حکم صادر فرمایا اور بعض کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا اور بعض کو احسان کرتے ہوئے ویسے ہی رہا کر دیا اور بعض کو غلام بنا لیا، لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے کبھی کسی بالغ شخص کو غلام نہیں بنایا اور یہ احکام منسوخ نہیں ہوئے ہیں۔ حسب مصلحت امام المسلمین کو اس میں اختیار ہے۔ یہود کے ساتھ آپ کے متعدد قضائے اور فیصلے وابستہ ہیں۔ پہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ سے معاہدہ صلح و امن فرمایا، بعد میں بنی قینقاع سے جنگ فرمائی، آپ کامیاب ہوئے اور ازرہ احسان چھوڑ دیا۔ پھر بنو نذیر نے آپ سے خلاف عہد جنگ کی، آپ فتح یاب ہوئے اور انہیں جلا وطن فرما دیا۔ کچھ عرصہ بعد بنو قریظہ نے آپ سے جنگ کی، آپ کو فتح نصیب ہوئی، آپ نے ان کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ پھر خیبر کے یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، آپ ان پر غالب ہوئے، آپ نے انہیں ارض خیبر میں بود و باش کی اجازت دی۔